الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت ودود الرحیم ذات ہے، اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، رؤوف الرحمن ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عبادت میں ترغیب دینے کے لیے کچھ ایسے عبادت کے موسم بنا دیے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے عبادت کا ثواب بڑھا دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے عبادت کے اسباب آسان کر دیے ان میں، اور عبادت کرنے والے کو اللہ رب العزت خاص جذبہ عطا کر دیتے ہیں ان دنوں میں عبادت کا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور شفقت میں سے ہے۔ ایسے موسم متعدد ہیں جیسا کہ رمضان المبارک ہے، انہی موسموں میں سے ایک موسم یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس پر قرآن اور سنت دونوں میں اس کے دلائل وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں فرمایا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہاں 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں۔ بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلف اور خلف میں جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس سے ذو الحجہ کا عشرہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا یہ ان دنوں کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کی میعاد مقرر کی، تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے پہلے 30 دنوں کی میعاد مقرر کی، پھر 10 دن اللہ رب العزت نے مکمل کر دیے، ساتھ ملا دیے، تو 40 دن مکمل ہو گئے۔ یہ جو اتممناها بعشر ہے، اس کے متعلق ایک سے زائد مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے، عشرہ ذی الحجہ مراد ہے اس سے۔ تو یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے جہاں پہ عشرہ ذی الحجہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم وہ یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کون سی آیت؟ وہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہمیں پتہ ہے اس دن کا، جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی، جس جگہ پر یہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور آپ جمعے کے روز عرفہ جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ آیت کریمہ جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور انعام اللہ رب العزت نے انعام کی تکمیل کر دی ہے امت محمدیہ پر، اور اسلام کو بطور دین اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی عشرہ ذی الحجہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ 3 جگہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحجہ کا ذکر کیا۔ چوتھی جگہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحج میں، کہ اللہ تعالیٰ کا ایام معلومات میں ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں ایام معلومات سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر شاگرد جیسے سعید بن جبیر، مجاہد بن جبر اور اس طرح دیگر مفسرین
ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ 10 دن ہے، ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے۔ تو یہ چوتھی جگہ بنتی ہے جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں ان دنوں کا یوں تذکرہ کیا جانا ان دنوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بڑے دن نہیں ہیں، اور کوئی اللہ رب العزت کے ہاں ایسے دن نہیں ہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل دن وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں ان جیسے دن لگائے ہوں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو شخص اپنا چہرہ وہ مٹی میں ملا دے، یعنی شہید ہو جائے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر افضل ایام کوئی نہیں ہے، افضل دن کوئی نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی مثیل ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے الا رجل عفر وجهه بالتراب، سوائے اس شخص کے جو شخص مٹی میں اپنے چہرے کو خاک آلود کر دے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر یا من هذه الايام، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کہنے لگے جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا تو نہ اپنی جان واپس لے کر آیا، نہ اپنا مال واپس لے کے آیا، دونوں چیزیں اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں صرف کر دی، مال بھی خرچ کر دیا، خود بھی شہید ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم میں اہل علم میں بڑا اختلاف ہے کہ کیا یہاں ہر عبادت کا اپنی جیسی عبادت سے مقابلہ کیا جائے گا، یا کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر عبادت دوسرے دنوں کی ہر عبادت سے افضل ہے؟ اس بات کا معنی یہ ہے کہ یوں کہا جائے گا کہ ان 10 دنوں میں فرض نماز عام دنوں کی فرض نماز سے زیادہ ہے، اور ان دنوں کا ذکر عام دنوں کے ذکر سے زیادہ افضل ہے، اور ان دنوں کی تلاوت عام دنوں کی تلاوت سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہر عبادت کا اپنی جیسی عبادت سے مقابلہ کیا جائے گا، یا کہ ہر عبادت ان دنوں میں کی گئی دوسرے دنوں کی عبادت سے افضل ہے؟ یعنی ان دنوں کی تلاوت عام دنوں کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں کی گئی صلہ رحمی عام دنوں کی باقی عبادات سے افضل ہے، وہ چاہے کسی بھی جنس کی ہو۔ یہ اہل علم میں اختلاف ہے۔ راجح بات کیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ ان دنوں میں کی گئی ہر عبادت وہ دوسرے دنوں کی عبادت سے افضل ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کفایت کر جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ان دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے افضل ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ باقی دنوں میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس سے کفایت کر جائے گی، یہ نہیں معنی۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند بہت ہے کہ ان دنوں میں یہ عبادت کر رہا ہے، تو دوسرے دنوں کی عبادت بھی اللہ کو اگرچہ محبوب ہے، لیکن ان دنوں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اگر اس حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم نہ ہوتا تو صحابہ یہ کیوں پوچھتے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اگر ہر عمل کا اپنے جیسے عمل سے مقابلہ ہوتا تو یہ پوچھنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ پھر جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا افضل نہیں ہے؟ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر رہے ہیں یہ اعمال؟
کیونکہ اگر ہر جنس کا اپنی جنس سے مقابلہ ہوتا تو بات واضح تھی کہ ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے افضل ہے، ان دنوں کی تلاوت عام دنوں کی تلاوت سے افضل ہے، تو کوئی قابل اشکال بات رہ ہی نہیں جاتی تھی۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو گویا یہ سوال ہے ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان دنوں کی عبادت وہ باقی دنوں کی دوسری جنس کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ان دنوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان دنوں میں یوم عرفہ ہے، یہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے دن۔ اس دن اللہ رب العزت جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور عرفہ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس روز فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کہ یہ دیکھو میرے بندے کس طرح میری عبادت کر رہے ہیں۔ انہی 10 دنوں میں یوم النحر بھی ہے۔ یوم النحر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا دن، سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ سال کا سب سے افضل دن وہ یوم النحر ہے، یوم النحر، جس دن جانور کو قربان کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاجی 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن سال کے باقی تمام دنوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم دن وہ یوم النحر ہے، پھر اس کے بعد یوم القر ہے۔ یوم القر 11 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے دنوں کے متعدد، 10 ذی الحجہ کے بعض دنوں کے مخصوص نام ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جو پہلے 10 دن ہے نا ذی الحجہ شروع ہونے سے لے کے تو یوم النحر کے دن سمیت یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جو 8 ذی الحجہ ہے اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ، جس دن حاجی مینا میں جاتے ہیں اور حج کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ، کیونکہ حاجی عرفہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یوم النحر، یعنی اس دن قربان کیا جاتا ہے جانور، حاجی بھی قربان کرتے ہیں جانوروں کو اپنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم دن ہے۔ اس کے بعد ہے یوم القر، 11 ذی الحجہ۔ یہ جو 11 ذی الحجہ ہے، 11، 12، 13، ان دنوں کو ایام تشریق بھی بولتے ہیں۔ تشریق کا مطلب ہے کسی چیز کو سورج کے سامنے لا رکھنا، سورج کی تپش دلانا کسی چیز کو۔ تو ایام تشریق ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں حاجی جانوروں کا گوشت خشک کیا کرتے تھے، دھوپ میں لٹکا چھوڑتے تو خشک ہو جاتا گوشت، اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ دن ہے جن دنوں میں گوشت کو دھوپ لگوائی جاتی ہے۔ تو ان 3 دنوں کے مجموعے کو ایام تشریق بولتے ہیں۔ جیسے 8 ذی الحجہ سے لے کے تو ایام تشریق کے آخر تک 13 ذی الحجہ تک، ان دنوں کے مجموعے کو، مکمل مجموعے کو ایام حج بھی بولتے ہیں۔ 11 ذی الحجہ کا الگ سے نام، جیسے 10 ذی الحجہ کا یوم النحر ہے، اس طرح 11 ذی الحجہ کا الگ سے نام یوم القر ہے۔ اس کو یوم الرؤوس بھی کہتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں سریاں کھایا کرتے تھے حاجی، اس لیے اس دن کو یوم الرؤوس بھی کہتے ہیں، رأس کی جمع رؤوس۔ اور 12 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النفر الاول، کیونکہ 12 ذی الحجہ کو اگر کوئی کنکریاں مارنے کے بعد حاجی مینا سے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اس لیے 12 ذی الحجہ کو یوم النفر الاول بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد 13 ذی الحجہ کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرا دن ہوتا ہے جس دن کنکریاں مارنے کے بعد حاجی واپس چلے جاتے ہیں۔ نفر کا مطلب کوچ کر جانا، حاجی واپس چلے جاتے ہیں، ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کے دنوں کے مختلف دنوں کے مختلف نام ہیں، مخصوص نام ہے بعض دنوں کے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم دن وہ یوم نحر ہے، تو پھر یوم قر ہے۔ یوم قر سے مراد 11 ذی الحجہ ہے۔ تو جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اسی پہلے عشرے میں یوم النحر بھی، یعنی وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کی بنسبت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی عشرہ ذی الحجہ ہے جن میں مختلف عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں، جیسا کہ انشاءاللہ مسائل میں آگے بات بیان کروں گا، پہلے فضائل کی بات مکمل ہو جائے۔ ان 10 دنوں میں کے پہلے دنوں میں 9 دنوں میں روزے رکھنا یہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ بھی رکھا کرتے تھے، ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اور ان 9 دنوں میں صدقہ بھی ہے، اور پھر 10ویں دن یوم النحر کے دن قربانی بھی ہے، اور حج بھی ہے۔ اور حج میں جو جانور قربان کیا جاتا ہے جس کو حدی کہتے ہیں، جو حاجی جانور قربان کرتے ہیں وہ بھی ہے۔ اور انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، یعنی ان دنوں میں صدقہ، نماز، دعا، اللہ تعالیٰ کے لیے جانور قربان کرنا، جام کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، یعنی مالی، بدنی، قولی، ہر طرح کی عبادت ان دنوں میں جمع ہو جاتی۔ تو کیسے یہ عظیم الشان دن ہے جن دنوں نے ہر نیکی کو اور ہر خیر کو جمع کر لیا۔ اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں اور رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ صرف اور صرف رمضان کی وہ رات جس میں لیلۃ القدر ہے، وہ رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، وہ رات ذی الحجہ کے عشرے سے افضل ہے۔ اس رات کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ رمضان کی باقی راتوں، آخری عشرے کی باقی راتوں اور باقی دنوں سے افضل ہے۔ جیسا کہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کی آخری 10 دنوں کی راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں 2 رکعتیں پڑھے، اور عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 2 رکعتیں پڑھے، تو یہ شخص کی نماز زیادہ افضل ہوگی جس نے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ اس لیے کہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادت رمضان کی آخری عشرے کی عبادت سے افضل ہے۔ ہاں الا یہ کہ وہ عشرہ رمضان کی وہ رات ہو جو قدر کی رات ہے، اس صورت میں لیلۃ القدر کی عبادت افضل ہے۔ باقی دنوں کی بنسبت عشرہ ذی الحجہ کی عبادت افضل ہے، رمضان کی عبادت عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر نہیں ہے، اور یہی صحیح موقف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی مجموعی عبادت سے بھی زیادہ ہے، رمضان کے آخری دنوں کی اہمیت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے جس طرح آدمی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت کی عبادت بہت بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اسی طرح انسان کو عشرہ ذی الحجہ میں بھی عبادت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے۔ اس عشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ عشرہ محرم حرمت والے مہینے کا حصہ ہے، یہ عشرہ حرمت والے مہینے کا حصہ ہے، اور حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں، فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو خاص طور پر ان 4 مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان دنوں میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اس لیے کہ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں یہ تقاضا مزید بڑھ جاتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے۔ سلف صالحین عشرہ ذی الحجہ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
تین قسم کے 10 دن ایسے ہیں جن کی سلف تعظیم کیا کرتے تھے. ایک محرم کے پہلے 10 دن، ایک ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور رمضان کے آخری 10 دن. امام مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے ہر دن میں کیا گیا عمل وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے برابر ہے کہ اس کے دن کا روزہ رکھا جا رہا ہو اور رات کو پہرا دیا جاتا ہو، الا یہ کہ آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. اگرچہ یہ سلف کے اقوال ہیں، تاہم یہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ سلف ان دنوں کو کتنی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور سلف اس بات کا خیال کیا کرتے تھے کہ ان دنوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرنی ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے ان دنوں میں عبادت کرنی ہے اسی طرح ان دنوں میں گناہوں سے بھی بچنا ہے. امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کا گناہ وہ عام دنوں کے گناہ سے بڑھ کر ہے. یہ جیسا کہ میں نے پہلے بات ذکر کی ہے کہ حرمت والے مہینے میں گناہ بڑھ جاتا ہے، تو عشرہ ذوالحجہ خود بھی خصوصیت کا حامل ہے، اس کے متعدد فضائل ہیں، اور یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں. اس اعتبار سے بھی ان دنوں میں کیا گیا گناہ وہ عام دنوں میں کیے گئے گناہ کی بنسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ میں نے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے حتی الامکان گریز کرنا ہے کہ میں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کروں. ان دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مخصوص عبادات کی ترغیب دی ہے، اور کچھ عبادات وہ ہیں جو یعنی عمومی عبادات ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہیں جو عمومی مسائل ہیں اور باقی دنوں سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں. چونکہ یہ 10 دن بھی باقی دنوں کی طرح بہرحال دن ہیں، اگرچہ فضیلت کے حامل ہیں، تو جو عمومی دنوں کے مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ دیگر مسائل بھی ان دنوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو ان کی خصوصیت کی وجہ سے ہیں. تو انشاءاللہ میں چند ایک مسائل جو ان 10 دنوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ذکر کروں گا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب چاند دیکھیں ذی الحجہ کا تو جو دعا چاند دیکھنے کی ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے. وہ دعا یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی ربک اللہ. اس حدیث کو کئی ایک اہل علم نے حسن قرار دیا ہے. بعض روایات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب چاند کو دیکھتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. تو ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے. جیسے میں نے ابھی حدیث سنائی ان دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب ہو. ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جو ان 10 دنوں سے بڑھ کر عظیم ہو، اور کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں عمل ان 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو. تو ان دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ تحلیل تکبیر تحمید کہا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر 3 طرح کی اللہ رب العزت کی تسبیحات کہنے کی ترغیب دی ہے، تحلیل تکبیر تحمید. اور تحمید اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو شامل ہے. حمد ہوتی اس ذات کی ہے، حمد مطلق ہوتی اس ذات کی ہے جو پاک ذات ہو. ان دنوں میں تکبیرات کہنا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. صحابہ اکرام ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں تکبیرات کے کوئی خاص الفاظ نہیں بتائے، بلکہ یہ تکبیرات کہنے والے کی ثواب دید پر بات چھوڑ دی گئی ہے۔ وہ جو کچھ بھی تکبیرات کہنا چاہے اسے اختیار ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ چاہے تو آپ یوں کہہ لیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، چاہے تو یوں کہہ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چاہے تو یوں کہہ لیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اعلی واجل، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ شریعت نے اختیار دیا ہے، آپ جن الفاظ کے ساتھ بھی تکبیرات کہنا چاہیں تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ تو شریعت نے ان دنوں میں تکبیرات کے کوئی خاص الفاظ نہیں سکھلائے، صحابہ کرام سے متعدد صیغے ثابت ہے۔ آدمی جن الفاظ کے ساتھ بھی تکبیرات کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو کوئی تکبیرات کا لمبا جملہ یاد نہیں ہے، وہ صرف یوں کہنا چاہے اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو وہ اتنے جملے بھی کہہ سکتا ہے۔ اس پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل وہی الفاظ کہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آدمی ان دنوں میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہے، اللہ رب العزت کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، تسبیح بیان کرے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مخصوص الفاظ اللہ رب العزت کی تکبیر کے کہے۔ یہ جو ان دنوں میں تکبیرات کہی جاتی ہیں یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تکبیرات کو کہتے ہیں تکبیرات مطلق اور ایک کو کہتے ہیں تکبیرات مقید۔ تکبیرات مطلق یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک مسلسل جب بھی آدمی کو موقع ملے، آدمی کو فرصت ہو اور آدمی کو عبادت کے لیے یقیناً اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، ان دنوں میں آدمی اللہ رب العزت کی تکبیرات بیان کرے، تسبیحات بیان کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے کام کاج میں جب مرضی اللہ رب العزت کی تکبیرات کہے آدمی۔ ان کو کہتے ہیں تکبیرات مطلقہ۔ یہ تکبیرات شروع ہوتی ہیں جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے، تب سے لے کر تو ایام تشریق کے آخر تک، یعنی 13 ذی الحجہ ختم ہونے تک۔ دوسری قسم کی تکبیرات ہیں جن کو تکبیرات مقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تکبیرات ہیں جو عرفہ کے دن فجر کے وقت سے لے کر فجر کی نماز سے لے کے ایام تشریق کے آخر تک نمازوں کے بعد کہی جاتی ہیں۔ یوں اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا اور جو الفاظ کہنا چاہیں وہ الفاظ کہتے ہیں۔ جو مقتدی ہیں وہ بھی ساتھ یوں ہی تکبیرات کہتے ہیں۔ ان تکبیرات کو کہتے ہیں تکبیرات مقیدہ۔ اختلاف اہل علم کا اس بات میں کہ کیا یہ تکبیرات مقیدہ ان دنوں میں ثابت ہیں یا نہیں ثابت، یا ان دنوں میں بھی عام طریقے سے ہی تکبیرات کہی جائیں گی، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ تکبیرات مقیدہ درست ہیں اور یہ سلف سے ثابت ہیں، سلف اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور بکثرت سلف میں کسی چیز کا اہتمام ہونا، خاص کر جو دین اسلام کے شعائر میں سے، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی کوئی اصل موجود ہے۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اس بارے میں حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں تکبیرات مقیدہ یعنی نماز کے بعد تکبیرات کہی ہوں۔ تکبیرات مقیدہ اور مطلقہ میں فرق یہ ہے کہ تکبیرات مقیدہ نماز کے فوری بعد کہی جاتی ہیں۔ تکبیرات مقیدہ کا وقت عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کے ایام تشریق کے آخر تک کے۔ جو تکبیرات مطلقہ ہیں جو ذی الحجہ کے شروع ہونے سے لے کر تو ایام تشریق کے آخر تک کہی جاتی ہیں، یہ نماز کے فوری بعد نہیں کہی جاتی۔ یہ نماز باقی دنوں میں یعنی ذی الحجہ کی پہلی، دوسری، تیسری عرفہ کے دن تک جو تکبیرات آپ کہیں گے یہ نماز کے فوری بعد نہیں کہیں گے۔
بلکہ نماز کے فوری بعد آپ وہی اذکار کریں گے جو نماز کے اذکار ہوتے ہیں تکبیرات مقیدہ میں، یعنی عرفہ کے دن سے لے کے ایام تشریق تک، ان دنوں میں نماز کے بعد جو اپنے نماز کے اذکار ہیں وہ بعد میں اور پہلے تکبیرات سے ہی ہوں گے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور جو تکبیرات مقیدہ والے دن ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ سے ایام تشریق کے آخر تک، ان دنوں میں تکبیرات مطلقہ بھی کہیں گے، یہ نہیں ہے کہ ان دنوں میں تکبیرات مطلقہ نہیں کہنی، تکبیرات مطلقہ بھی کہنی ہے، تو ان دنوں میں تکبیرات مطلقہ بھی ہیں اور مقیدہ بھی، اور 9 ذی الحجہ سے پہلے صرف تکبیرات مطلقہ ہیں، تکبیرات مقیدہ نہیں ہیں، یعنی نماز کے فوری بعد نہیں کہنے، نماز کے فوری بعد نماز کے اذکار ہی کرنے، نماز کے اذکار سے فارغ ہو کر جو آپ تکبیرات کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا بعض اہل علم وہ سمجھتے ہیں کہ تکبیرات مقیدہ ثابت نہیں ہے، تو اس صورت میں آدمی اگر کوئی ثابت نہیں سمجھتا، وہ نماز کے فوری بعد تکبیرات نہیں کہتا، تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑا مجرم آدمی ہے۔ ایک اہل علم میں یہ اختلافی مسئلہ ہے، اگر کوئی تحقیق کی بنا پر یا کسی کو اس طرح مسئلے کی سمجھ آئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ اس کو عام اوقات میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں تکبیرات کہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، تکبیر اور تحمید کہا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ وہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے، اور جو سننے والے ہوتے وہ ان کی تکبیر سن کے تو تکبیرات کہا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا جب عشرہ ذی الحجہ کا وقت، عشرہ ذی الحجہ آتا تو بہت سخت عبادت شروع کر دیتے، بہت اجتہاد کرتے عبادت میں، جان لگاتے عبادت میں۔ ابو بکر اسرم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد کے پاس آئے عشرہ ذی الحجہ میں، تو فرمانے لگے کہ ابو عوانہ کہتے ہیں کہ ہم سعید الجریری کے پاس آتے عشرہ ذی الحجہ میں، تو وہ ہمیں کہتے کہ یار ان دنوں میں تو مصروف ہوں، لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں مختلف، لیکن وہ خود ان دنوں کو مصروفیت کے دن کہا کرتے تھے، یعنی ان دنوں میں عبادات وغیرہ میں اپنے آپ کو لگائی رکھتے، تو بہتر یہ کہ آدمی ان دنوں میں تکبیرات کہتا رہے، عبادات کرتا رہے، لوگوں سے میل ملاپ، میل جول، یہ سارا سال سارا دن ہے انسان کے پاس، ان دنوں میں آدمی کو چاہیے کہ آدمی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف اپنا وقت صرف کرے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ میرا وقت لوگوں میں صرف ہونے کی بجائے میرا وقت عبادت میں صرف ہو، اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں کیے جانے والا ایک کام، وہ ان دنوں کا روزہ رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے کان یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر تو عرفہ کے دن تک کا روزہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ عید کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، 10 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ غلط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ باقی جو 9 دن ہیں ان کا روزہ رکھیں گے۔ ان روزوں میں یہ روزے فرض نہیں ہیں، البتہ بہت ثواب اور نیکی کا کام ہے، روزہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ان روزوں کی جزا دوں گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان دنوں کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت بھی ہے، اور صحابہ کرام اس کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، عثمان بن موہب رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھ پر کچھ رمضان کے روزے رہتے ہیں، تو کیا میں ذی الحجہ کے نفلی روزے رکھوں؟ تو کہنے لگے نہیں، پہلے اللہ کا حق ادا کرو، یعنی اپنے فرض روزے ادا کرو، ان کی قضائی دو، پھر بعد میں جتنے مرضی نفل رکھ لینا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنا یہ معروف بات تھی، وہ رکھا کرتے تھے۔
محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں ابن عون فرماتے ہیں کانا محمد یصوم العشر عشر ذی الحجۃ کلھا، کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ وہ ان 10 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. 10 دن یعنی اغلبیت کی بنا پر بول دیتے ہیں، 10واں دن تو شامل نہیں ہے ذی الحجہ کا، لیکن چونکہ 9 دن ہے تو ایسے اس کو عشرہ ذی الحجہ بول دیتے ہیں. بس یہ نہیں معنی ہے اس کا کہ 10 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو تو عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منع کیا، اس سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. کئی ایک اہل علم نے ان دنوں کے روزہ رکھنے پر نص بیان کی ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، جن میں امام احمد، امام طحاوی، امام ابن حزم ظاہری، ابن قدامہ، امام نووی اور محب الدین طبری، امام ابن رجب، امام ابن حجر، امام شوکانی اور دیگر بہت سارے علماء شامل ہیں. حنفیہ اور مالکیہ، شوافی اور حنابلہ، تمام ان مسالک کا بھی یہی موقف ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھنا یہ ایک عبادت والا اور ایک استحباب والا کام ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھنے چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرماتی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے ہوں، جبکہ میں نے آپ کو ایک پہلے حدیث بتائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 روزے رکھا کرتے تھے ذی الحجہ کے. تو یہ دونوں حدیثیں بظاہر ٹکرا رہی ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے اور ترغیب اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیتے روزوں کی، اور اہل علم نے اس پر نص بھی بیان کی ہے. تو پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں یہ نوبت نہ آ سکی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری میں یہ دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بنتے ہوں، تو یوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ علم ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے روزے بھی رکھے. ممکن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سفر میں یا بیماری کی وجہ سے چھوڑے بھی ہوں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دن ہوں جن میں آپ نے چھوڑے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سال اس لیے چھوڑے ہوں کہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے. جیسے آپ نے رمضان میں مستقل تراویح کی نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں اس وجہ سے کہ فرض نہ ہو جائے. یا بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 روزے لگاتار نہ رکھتے ہوں، یعنی 9 دنوں میں سے کوئی دنوں کے رکھتے ہوں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 دنوں کے مسلسل نہیں رکھے. تو بالفرض اگر ہم یہ کہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث راجح ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحجہ 9 دنوں کے روزے نہیں رکھے، تو کہا جائے گا کہ بالفرض اگر اس حدیث کو ترجیح بھی دے دیں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھے جا سکتے، بلکہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان دنوں کے روزے فرض نہیں ہے، کوئی آدمی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. وگرنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام حدیث آ گئی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب ہے. تو روزہ بھی ایک عبادت ہے اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، دونوں صورتوں میں ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ اچھا اور مستحب عمل ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان روزوں کا اہتمام کیا جائے. بالفرض اگر ان روزوں میں سستی ہو جائے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ تو آدمی کو رکھنا ہی رکھنا چاہیے. 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفہ کا دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ روزہ ہے. صحیح مسلم کے اندر ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال اور بعد والے سال کے گناہ مٹا دے گا، یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس روزے سے. امام ابن حبیرہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الافصاح عن معانی الصحاح میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ائمہ 4 کا اس پر اتفاق ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ اس شخص کے لیے مستحب ہے جو عرفہ جگہ پر نہ ہو. یاد رہے کہ حاجی کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے. حاجی کو چاہیے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ وہ چست ہو کر اس دن میں زیادہ سے زیادہ دعا کر سکے اور حج میں وہ چست اور چاق چوبند ہو. ایسا نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
حج کے موقع پر عرفہ کے دن میں روزہ نہیں رکھا، لیکن جو حاجی نہیں ہے ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس سے 2 سال کے روزے معاف ہو جاتے ہیں، اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس روزے سے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے۔ البتہ بعض اہل علم وہ حج کے دوران عرفہ کا روزہ رکھ بھی لیا کرتے تھے، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ کہ حاجی وہ روزہ نہ رکھے، باقی لوگ روزہ رکھیں۔ اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ یہ روزہ کس دن کا ہے، کیا یہ اس دن کے جس دن حاجی عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، چاہے دوسرے شہروں اور ملکوں میں 9 ذی الحجہ نہ بھی ہو، یعنی کیا اعتبار سعودیہ کی تاریخ کا ہے، مکہ مکرمہ کی تاریخ کا ہے، یا ہر ملک والوں کی اپنی رویت ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر ملک والوں کی اپنی رویت ہوگی، کیونکہ بعض علاقے ایسے ہیں، جیسے بعض مغربی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سعودیہ سے بھی پہلے کبھی چاند نظر آ جاتا ہے، اگر وہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھیں گے تو ان کے علاقوں میں عید کا دن ہوگا اور سعودیہ میں عرفہ کا دن ہوگا، یعنی 9 ذی الحجہ، اور ان کے علاقوں میں 10 ذی الحجہ، تو 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ عید کا روزہ تو عید کے دن کا روزہ تو نہیں رکھ سکتے، تو کیسے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے؟ اور بعض علاقوں میں راحت ہوتی ہے، جب سعودیہ میں 9 ذی الحجہ کے وقت حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہر علاقے والوں کی اپنی رویت ہے، یعنی ہم پاکستان والے اپنی جب ہماری 9 ذی الحجہ ہوگی نا تب روزہ رکھیں گے۔ اور یاد رہے کہ اگر کوئی شخص 9 دن مسلسل روزہ رکھے تو اس صورت میں اسے لازمی طور پر اس روزے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے ان دنوں کا روزہ بھی رکھ لیا ہے، دنوں میں حاجی وہ عرفہ مقام پر ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے جو مغربی ممالک ہیں ان میں بعض اوقات ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے سعودیہ سے، تو ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ مسلسل روزے رکھتا ہے تو یہاں 8 ذی الحجہ ہوگی تو سعودیہ میں ممکن ہے 9 ذی الحجہ ہو اور حاجی عرفہ میں جمع ہو، تو اس نے 8 ذی الحجہ کا بھی رکھ لیا، آگے وہ 9 کا بھی رکھ لے تو شک سے نکل جائے گا، اور اختلاف کے باوجود یقینی طور پر وہ یہ فضیلت پا لے گا۔ تو فضیلت پانے کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، اگر کسی کو اس مسئلے میں کوئی شک ہے کہ وہ 9 دنوں کے مسلسل روزے رکھ لے۔ روزہ رکھنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحب چیز ہے، یا 8 اور 9 دونوں کا روزہ رکھ لے، جبکہ صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کی رویت کا اعتبار ہے، اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جائے، بلکہ انسان جہاں رہتا ہے وہ وہاں کے لوگوں کے مطابق روزہ رکھے گا 9 ذی الحجہ کا، یہی درست بات ہے، سعودیہ والی بات درست نہیں۔ صحابہ کرام ذی الحجہ کا اور سلف صالحین اور صحابہ کرام ذی الحجہ کے روزے کا اور ان دنوں کے روزے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی عبادت کیا کرو اٹھ کے اور بیدار ہو جایا کرو، اور فرماتے تھے کہ اپنے جو خادم ہیں تمہارے انہیں بیدار کیا کرو کہ وہ عرفہ کے روزے کے لیے سحری وغیرہ کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا جو روزہ ہے نا یہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ لیث بن ابی سلیم فرماتے ہیں کہ مجاہد بن جبر وہ 10 ذی الحجہ کے 10 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی مکمل 10 کے رکھتے عید کا روزہ نکال کے، اور اسی طرح عطا وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ عیسیٰ بن علی بن عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ وہ بھی ان 10 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سلف سے ان دنوں کے روزے کی فضیلت کے متعلق بھی مختلف آثار مروی ہیں، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں۔ خاص سے مطلب یہ ہے کہ مثلا یوں کہا جائے کہ ان دنوں کا روزہ 2 مہینوں کے برابر ہے، یا ان دنوں کا روزہ وہ مثلا 1000 دنوں کے روزے کے برابر ہے، یا ان دنوں کا روزہ مثلا وہ رمضان کے روزے سے بڑھ کر ہے یا سال کے برابر ہے، ایسا کچھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی بات کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ ان دنوں میں ہونے کی وجہ سے ان دنوں کا روزہ باقی دنوں کے روزے کی بنسبت یقیناً افضل ہے، ان دنوں کا روزہ باقی دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کاموں میں
ایک کام قرآن کریم کی تلاوت ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے. اگر آدمی روز 3 سپارے تلاوت کرے تو وہ ان 10 دنوں میں اپنا قرآن کریم مکمل کر سکتا ہے. ہمارا مثلا ایک دن گزر چکا ہے، ہم 3.5 سپارے یا 4 پارے تلاوت کریں تو ہم اپنا قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ قرآن کریم کا ایک بار مکمل دور کر لیں. ان دنوں میں عبادت جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ ان دنوں میں تہجد کا اہتمام کریں، جیسا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا اثر میں نے آپ کو بتایا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ان دنوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات کو اٹھنے کا بندوبست کیا کرو، رات کو اٹھا کرو تاکہ تم ان 10 دنوں میں عبادت کر سکو. بعض اہل علم ان 10 دنوں میں اعتکاف بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ وہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بھی کرتے اور عشرہ ذی الحجہ میں بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. تو اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اعتکاف رمضان میں تو سنت ہے نا، باقی دنوں میں بھی کوئی کرنا چاہے تو یہ درست ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے علاوہ اعتکاف کیا بھی ہے اور گویا وہ آپ نے خیر رمضان کی فضائی دی تھی، لیکن تاہم رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، صحیح سند سے ثابت ہے. اور اعتکاف 10 دنوں کے سے کم دنوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو ان 10 دنوں میں کوئی عبادت کے لیے الگ ہونا چاہے اور اعتکاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ان 10 دنوں میں عمرے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. ان 10 دنوں میں عمرہ کرنا غلط نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے دن ان دنوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص مثلا تمتع کرنے والا ہے، حج تمتع، تو وہ اپنے علاقے سے آتا ہے عمرہ کرے گا، اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا، وہ کر سکتے ہیں عمرہ. اور پھر اس کے بعد جب حج کے دن شروع ہوں گے تو وہ حج کرنا شروع کر دے گا. اور جو متمتع نہیں ہے یعنی حج کرنے والا نہیں ہے وہ بھی اگر عمرہ کرنا چاہے تو وہ عمرہ کر سکتا ہے. جیسا کہ جابر بن زید اور ابو العالیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ابو معین کہتے ہیں میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ انہوں نے عشرہ ذی الحجہ میں عمرہ کیا. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آدمی عمرہ کر سکتا ہے. ان 10 دنوں میں کرنے والوں میں ایک کام وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے. اور حج کے متعلق آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ حج ایک بہت لمبا مستقل موضوع ہے. حج کے بہت سارے فضائل ہیں، حج کے بہت سارے مسائل ہیں اور حج کی شریعت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس گنجائش ہے تو وہ ان 10 دنوں کے ذی الحجہ میں حج کا جب موقع آتا ہے تو حج کرے. باقی انشاءاللہ ہم اذان کے بعد گفتگو کرتے ہیں، اذان کا جواب دے دیں. ان دنوں میں کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی بہت عظیم عبادت ہے. قرآن کریم میں سورۃ الکوثر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں مراد قربانی کا، یہاں مراد وانحر سے مراد قربانی ہے. اور النبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا فضیلت والا عمل ہے اور قربانی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قربانی کے مختلف احکامات ہیں اور متعدد مسائل ہیں اور یہ مستقل موضوع ہے، یعنی ہم اس کی یہاں تفصیل میں نہیں جائیں گے. بہرحال قربانی بھی ان عبادتوں میں سے ہے جو ان 10 دنوں میں کی جانی چاہیے اور اس کی بہت زیادہ شریعت نے ترغیب دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جانور کا خون بہایا جائے، جانور قربان کیا جائے اللہ تعالیٰ کے لیے. جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے بالوں اور ناخنوں وغیرہ کو نہیں کاٹے گا. اہل علم میں اختلاف ہے کہ کیا یہ واجب ہے، کیا اس پر حرام ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، یا کہ یہ ایک مکروہ چیز ہے. اگر کوئی کاٹ لے تو جائز ہوگا، اگر کوئی کاٹ لے تو حرام نہیں ہوگا اور اسے گناہ نہیں ہوگا.
اور بعض نے تو یہ بھی اختلاف کیا ہے کہ ان کے نزدیک ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹنا مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اب صحیح بات اس مسئلے میں کیا ہے؟ صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے اس شخص کے لیے اپنے بالوں اور ناخنوں وغیرہ کو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، صحیح حدیث ہے یہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ شریعت جب کسی چیز سے منع کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز سے منع کرے تو وہ منع ہوتی ہے، اس کو کر نہیں سکتے، الا یہ کہ دلیل آ جائے کہ یہاں پر شریعت نے اس چیز کو حرام نہیں کیا بلکہ کسی طور پر اجازت دے بھی دی ہے، وہ صرف اور صرف مکروہ ہے۔ بغیر دلیل کے کسی چیز کو مکروہ نہیں کہا جا سکتا۔ قاعدہ قانون یہ ہے کہ جس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، تو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے صحیح موقف یہ ہے کہ ان دنوں میں بال ناخن وغیرہ تراشنا کاٹنا اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہو جائز نہیں ہے۔ اب یہ کب سے وقت شروع ہوگا؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے ذی الحجہ کا، یہ تب سے وقت شروع ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ قربانی لینے سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے شروع ہوتا ہے وقت، یہ جانور لینے سے شروع نہیں ہوتا۔ اہل علم میں یہ بھی اختلاف ہے کہ کیا جس نے قربانی کرنی ہے گھر کا سربراہ، یا وہ شخص جو سربراہ تو نہیں ہے لیکن قربانی کرنا چاہتا ہے، جیسے کوئی عورت ہے وہ چاہتی ہے میں قربانی کروں، تو جو بھی قربانی کرنے والا کیا یہ اس کے ساتھ خاص ہے، یا اگر وہ سربراہ ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے تو کیا اس کے گھر والے بھی اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹیں گے؟ اس میں اہل علم کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے یعنی جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹیں گے۔ بعض سلف کا یہی موقف تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا یہی موقف بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح مالکی علماء کا اور حنبلی علماء کا بھی یہی موقف ہے، اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آپ جب 10 دن عشرہ کے 10 دن آ جاتے تو آپ ناپسند کرتے تھے کہ آدمی اپنے بال کاٹے، یہاں تک کہ آپ یہ بھی ناپسند کرتے کہ بچوں کا سر منڈوایا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کسی عورت کو دیکھا، وہ غالباً اپنے بچے کے ناخن یا بال کاٹ رہی تھی، صحیح مجھے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ کاش یہ عید تک کے لیے تم مؤخر کر دو، یعنی عید کے بعد تم یہ کاٹنا۔ تو بعض سلف سے بھی یہی مروی ہے، اور یہی بات صحیح لگتی ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ بھی قربانی میں شریک ہے، جیسے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اگرچہ قربانی کرنے والا ان کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ صرف یہ قربانی کرنے والے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اراد احدکم ان یضحی، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا جو قربانی کرنے والا قربانی کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ تو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے باقی کر سکتے ہیں۔ امام ابن باز، شیخ البانی اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا یہی موقف ہے کہ ان تینوں علماء کا، جو ہمارے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے تینوں، ان کا یہی موقف ہے کہ یہ صرف اور صرف گھر کے سربراہ کے ساتھ خاص ہے، باقی لوگوں کو اجازت ہے اگر وہ کرنا چاہیں کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ مجھے درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے صرف اور صرف قربانی کرنے والے کے لیے خاص نہیں ہے، باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹیں اور بال وغیرہ نہ کاٹیں، بلکہ عید تک کے لیے انتظار کریں، جب عید پڑھ لیں جانور ذبح کر لیں تو اس کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹنا چاہیں تو کاٹیں۔ یہ چند ایک مخصوص احکامات اور مسائل تھے ان دنوں کے حوالے سے۔ آخر میں آپ سب کو یہ نصیحت ہے، اور سب سے پہلے مجھے یہ نصیحت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے عظیم الشان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی گناہ میں واقع ہے تو اسے کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں اس گناہ سے رک جائے، اگرچہ لازم اس پر یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے حضور
اور اس گندی عادت کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت والی ہے. اسے نہیں پتہ کہ ان دنوں میں کہیں اسے موت نہ آ جائے اور اتنے فضیلت والے دنوں میں کہیں وہ گناہ کرتا مر نہ جائے. اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور بخشش طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، صدقہ کریں، روزے کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صلہ رحمی کریں، اور جو بھی آپ سے نیکی کا کام آپ کے لیے ممکن ہے وہ بڑھ چڑھ کر کریں. مرد ہیں جو انہیں چاہیے مسجد میں وقت گزاریں، اور عورتیں ہیں تو وہ بے حیائی والی جگہوں پہ اور بازاروں میں پھرنے سے بچیں، بلکہ ایسی جگہوں پہ رہیں جہاں ان کی پاک دامنی اور حیا ان کی محفوظ رہے، اور بے حیائی والی چیزیں دیکھنے سے مرد و عورتیں بچیں. سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم اور وقت برباد کرنے سے بچیں، عبادت میں اپنا وقت صرف کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. کسی کا کوئی سوال